ختم بھی ہوگا اور کچھ بچے کلام مجید کو شروع بھی کریں گے، آغاز بھی ہوگا۔ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، بڑا خوشی کا موقع ہے۔ انسان جب کوئی باغ لگاتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ آگے چل کر کے ایک پھلدار درخت بنے گا، اس وقت خوشی امید پر ہوتی ہے۔ اور جب پھل آ جاتا ہے، درخت میں پھل پک جاتا ہے، اس کو توڑنے کا کاٹنے کا وقت آتا ہے، خوشی ہوتی ہے اس کے اختتام پر، اس کی تکمیل پر، کہ جس مقصد کے تحت میں نے یہ باغ، یہ پودا، یہ پیڑ لگایا تھا، الحمدللہ اس پر کامیابی ملی۔ دونوں بڑی خوشی کی چیز، جتنا خوش ہوا جائے کم۔ کہ آج بس یہ کہیے اختتامی مجلس بھی اور آغاز بھی محفل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی نسبت پر یہ محفل و مجلس ہے۔ نسبت بہت بڑی چیز ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں۔ نسبت کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز سے گہرا ربط اور تعلق قائم ہو جانا، اور نسبت کے ذریعے سے ادنا چیز بھی اعلیٰ بن جانا۔ ہم سب گنہگار سے، خطا کار سے، ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیں، لیکن چونکہ ہماری نسبت اور ہمارا تعلق کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو سید الاولین والآخرین ہیں، سید الانبیاء ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کی نسبت اور تعلق کی برکت سے یہ امت خیر امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ نسبت کی بات ہے۔ تو جن کا تعلق، جن کی نسبت کلام الہی سے ہو جائے، اللہ کو کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھیں گے مٹی ایک ہے، اینٹ کا پھرما ایک ہے، اس کے پکنے کی جگہ ایک ہے، بھٹا جو ہے سب کچھ ایک ہے۔ اسی اینٹ بھٹے سے دو اینٹ نکال کر کے ایک کو بیت الخلاء میں لگا دیجیے، دوسرے کو مسجد کے لیے استعمال میں لے آئے۔ بیت الخلاء والے میں خالی پاؤں جانا بھی کوئی گوارا نہیں کرے گا، اور جو اینٹ مسجد میں لگا دی گئی ہے اپنی جبین پیشانی کو ٹیکنے پر فخر محسوس کرے۔ پوری روئے زمین اللہ کی بنائی ہوئی، پوری زمین اللہ کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ زمین کا وہ ٹکڑا جو اللہ کا جس میں گھر بن گیا، ان تمام زمینوں کو کعبۃ اللہ سے ملا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمایا۔ حالانکہ پوری زمین اللہ کی بنائی، لیکن سب کے لیے وعدہ نہیں۔ اور سمجھیے، علماء موجود ہیں، اصحاب کہف، کچھ اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے ولی، جن کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورہ کہف ہے، اور جمعہ کے دن جمعہ سے قبل پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے اس سورہ کہف کے مطلب۔ وہ اصحاب کہف والے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا، ان چند نیک لوگوں کے ساتھ ایک کتا بھی شامل تھا، ساتھ میں
چونکہ اصحاب کہف کے ساتھ اس کا تعلق اور نسبت اور لگاؤ اور ربط ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس اصحاب کہف کے کتے کو انسانی شکل دے کر کے جنت میں داخل فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کی چونٹی جنت میں جائے، اسماعیل علیہ السلام کا دمبا جنت میں جائے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے۔ کیا وجہ ہے؟ تو جانور ہے، ان جانوروں کا نسبت چونکہ اللہ کے برگزیدہ اور خاص بندے کے ساتھ ہو گیا، اسی بنیاد اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں جانے والے بن جائیں، علماء موجود ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء سے، طلباء سے، مہمانان رسول سے، وارث انبیاء سے اور اس رسول اللہ کے گھر سے اور اللہ کے گھر سے ایک ربط ہو، تعلق۔ یہ بچے غریب صحیح، غریب کا لڑکا ہی صحیح، لیکن اب ان کا تعلق اور ربط اور لگاؤ اللہ کے کلام مجید سے ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو ان کے سینے میں رکھنے کے لیے ان کو منتخب کر دیا، چن لیا، یہ اللہ کے ولی ہو گئے، اللہ ان کا عاشق ہو گیا۔ اگر ہمارا تعلق ان سے ہو جائے، ربط، تعلق، لگاؤ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کو جنت میں بھیج سکتے ہیں، کیا ہمارا تعلق اور لگاؤ ان وارثین انبیاء سے ہو جائے، مہمانان رسول سے ہو جائے، ان کے گھر سے، ان کے در سے ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کیا ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے؟ ضرور۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں، ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ دارالعمل ہے، متصل دارالعلم ہے، یہ اللہ کا گھر، وہ رسول اللہ کا گھر، وہ دارالعلم ہے، وہاں علم سکھایا جا رہا ہے، یہاں عمل پہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یقین مانیے اگر ہمارا تعلق، ربط، لگاؤ ان سے ہو جائے، طلباء سے ہو جائے، علماء سے ہو جائے، آپ کے اس مدرسے سے ہو جائے، اللہ کے اس گھر سے ہو جائے، اگر ہم اپنی کامیابی چاہتے ہیں تو ان سے تعلق اور لگاؤ پیدا کریں۔ یہ اللہ کے عاشق ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے منتخب کردہ جماعت ہیں، اپنے کلام کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ بڑی فضیلت کی بات ہے، ان کے احساس اور اہمیت کے بارے میں کیا کہنا، اللہ اکبر۔ ایک بڑے اللہ والے حضرت باقر باللہ رحمت اللہ علیہ، جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی کے پیر و مرشد ہیں، حضرت باقر باللہ رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت کے سامنے، حضرت باقر باللہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ان کے مریدین میں سے کسی نے کہہ دیا کہ ہمارے شیخ تو ایسے ہیں کہ ان کے مریدوں میں فلاں فلاں شخص ہے، کیا کہنا ہمارے شیخ کا؟ اور شیخ خاموش رہ گئے، کچھ کہا نہیں آپ نے۔ اللہ کی طرف سے حسنات الابرار سیئات المقربین، اللہ کے برگزیدہ تھے، مقرب تھے، تو پکڑ بھی ہو جاتی ہے ذرا سی بات پر، پکڑ ہو گئی، قبض کی کیفیت پیدا ہو گئی، یعنی وہ جو شرح صدر ہوا کرتا تھا، وہ اللہ کی طرف سے باتیں آتی تھی اور کسی مسئلے پر جب بولتے تو کھول کے وہ ساری کیفیات ختم، قبض کی کیفیت
بات اب کچھ بن نہیں رہی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتی کیا دعا کرنے لگے, یا اللہ کیا بات ہے, کیا مجھ سے غلطی ہو گئی, یا اللہ اس کی وضاحت کر دیجیے, بتا دیجیے, ہمارے غلطی کو بتا دیجیے, یا اللہ ہم اس سے توبہ کر لیں گے. بات سمجھ کیوں یہ کیفیت پیدا ہو گئی, سب کچھ چھین دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی دل میں بات ڈالے کہ باقی باللہ تم موجود تھے اور تمہارے سامنے تمہاری تعریف کی جا رہی تھی, تم خاموش رہے, تعریف پہ بھول گئے, تمہیں منع کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی, یہ اللہ اس کے مسئلے کا حل کیا ہے, اب کریں کیا یہ تو بتا دیجئے. غلطی تو ہو چکی ہے اور آپ نے وجہ بھی بتا دیا, لیکن اس کا حل کیا ہے, اس کی دوا کیا ہے, یہ کیسے دور ہو. فرمایا بغل میں قرآن کا ایک مدرسہ ہے چھوٹا سا, جس میں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. مسئلے کا حل چاہتے ہو تو جاؤ ان کے پاس اور ان طلبا سے, ان قرآن کے پڑھنے والے بچوں سے اپنے لیے دعا کراؤ. اللہ ذرا سوچئے, غور کیجئے اہمیت کو, ان کی کیا اہمیت ہے جسے ہم کیا کہا جائے, کہہ بھی نہیں سکتے. ہماری جو نظر اٹھتی ہے ان طلبا پر, مدرسے کے طالب علموں پر, بچوں پر, اللہ معاف فرمائے. حضرت بس صبح ہو, اب ہو کہ تب ہو, جیسے ہی صبح ہوا فوراً حضرت مدرسے میں پہنچ گئے. اب وہاں کے سارے اساتذہ کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر, حضرت آ رہے ہیں. سب کھڑے ہو گئے اٹھ کے, اور حضرت رو رہے ہیں کہ تم حضرت سمجھتے ہو, کہاں بیٹھائیں, کہاں انتظام کریں, کیا انتظام کریں. حضرت آئیے, پورے آپ حضرت میں کھڑے ہیں. تم کیا جانو میری حالت اور کیفیت, ہم کوئی حضرت نہیں, ہم تو ان چھوٹے چھوٹے طالب علموں سے, بچوں سے دعا کرانے آئے ہیں اپنے آپ میں. ہماری یہ حالت ہو چکی ہے اور اس کا علاج یہی بتلایا گیا ہے, یہ دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول ہوگی اور میرا نجات ہو جائے گا. اللہ, یہ ہے طلبا, یہ ہے مہمانان رسول, جس کو ہم پتہ نہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں. حضرت توکل شاہ امبالوی بڑا دسترخوان وسیع رہا کرتا تھا, پیسے والے تھے, صاحب ثروت, لوگ روزانہ خلق خدا کو, مخلوق کو, اس میں عام لوگ, مسافر بھی اور غریب بھی اور مسکین بھی, جو راہ گزرنے والے, سب کے سب ان کے دسترخوان سے فیضیاب ہوتے, روزانہ کھلاتے ہو. ایک دن خواب میں کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرماتے ہیں, شاہ توکل تم روزانہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کرتے ہو, کسی دن میری دعوت نہیں کی. بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کیا بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی دعوت ہم کریں اور حضور فرما رہے ہیں کہ میری دعوت کبھی نہیں کی. اس بات کو کھول دیجیے, اللہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو کہا گیا تم خلق خدا کے لیے روزانہ دسترخوان لگاتے ہو, بچھاتے ہو, اس میں مسافر اور مسکین اور غریب اور رات چلنے والے سب بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں. اسی طرح کبھی اہتمام کے ساتھ تم نے مدرسہ کے طلباء اور علماء کو اہتمام کے ساتھ اپنے دسترخوان پہ کبھی نہیں بیٹھایا, بلایا. گویا وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے, اور اگر یہ کرتے تو میری دعوت ہوتی. یعنی ان کی دعوت, علماء کی, طلباء کی اہتمام کے ساتھ کرنا, گویا کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا.
یہ اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات میں حضرت ذوالفقار خطبی نقشبندی فرماتے ہیں جی ہم سمجھتے ہیں کہ بس یوں ہی ہے سلمان کچھ نہیں ہے. بعض تو کن الفاظ سے نوازتے ہیں کہنا مناسب نہیں لگ رہا کہ اس کو کہا جائے, لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں ان کی قدر کیجیے, ان سے جڑیے, ان کو اپنا چہیتا بنائیے, ان کا خیال رکھیے, ان کا تعاون کیجیے, علماء سے جڑیے. ان کے ساتھ نسبت لگ جانا بھی بہت بڑی بات ہے. یہ حافظ قرآن کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرمایا جو شخص حافظ قرآن, عالم قرآن, ناصر قرآن, قاری قرآن بن گیا, ان کی اخلاص کی بدولت اللہ تبارک و تعالی دنیا میں تو عزت عطا فرمائیں گے ہی, اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائیں گے کہ لوگ ان کے قدموں پہ بیٹھنے کو فخر اور سعادت کی بات سمجھیں گے. یہ وہ ہیں, یہ اگر قرآن پاک کے ساتھ نتھی ہو گئے, جڑ گئے, تعلق ربط مضبوط ہو گیا, دونوں جہان کی کامیابی ہے. مفتی صاحب فون سے بات کر رہے تھے, ہم راستے میں تھے, ان کو بتائے نہیں. ہم اپنے حضرت ہماری جو مخدوم و مربی حضرت شیخ سید اظہر کریم صاحب دامت برکاتہ کل سکم سے ڈر تھا, ان کی مجلس میں ہم گئے تھے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک عالم دین بیان کر رہے تھے اور وہ بھی ترمذی ابن ماجہ شریف کی روایت سے فرما رہے تھے. حضرت کی بات ہی ہم نقل کر دیتے ہیں, کل کی بات. فرمایا ایک عورت تھی, ان کا ایک بچہ جس کو اسی طریقے سے ابتدائی سے حافظ قرآن تک بنا دیا. حافظ قرآن بن جانے کے بعد وہ عورت انتقال کر جاتی ہے, یعنی اس بچے کی جو ماں ہے وہ انتقال کر جاتی ہے. حافظ قرآن کا احساس ہوا کہ ماں کے قبر میں جا کے کم سے کم قرآن تو پڑھ دیا کرے. روزانہ جاتا بچہ قرآن کی تلاوت کرتا آ جاتا. ایک دن ماں خواب میں آئی, بچے کے خواب میں, اور کہنے لگی امی جان کہہ رہی ہے بیٹا تو قبر پہ جاتا ہے اور جاتے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے, اتنا جلدی کیوں کرتے, ذرا رک جایا کرو. تو بیٹا اس بات کو سمجھ نہیں, قرآن پڑھتے ہیں اور امی جان کہہ رہی ہے جاتے ہی قرآن پڑھتے ہو, ذرا رک جایا کرو, کیا بات ہے؟ کہا بیٹا جب تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے انوارات کی بارش ہونے لگتی ہے اور اس میں فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے میں تمہارا چہرہ دیکھ نہیں پاتی ہوں. جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اللہ کے انوارات کی بارش ہوتی ہے اور فرشتے وہاں ہجوم لگا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے میں تمہارا چہرہ دیکھ نہیں پاتی ہوں. اس لیے کہتا ہوں ذرا جانے کے بعد ٹھہر جایا کرو. اللہ, یہ ہے قرآن کی اہمیت, یہ ہے حافظ قرآن. ہم آج حفظ قرآن کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں. ابھی تو ہمارے مفتی صاحب ایمان والوں کے متعلق واقعات بیان فرماتے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطبات حکیم الاسلام میں ایک واقعہ لکھے ہیں. حفظ کی کیا اہمیت ہے اور حافظ قرآن کیا ہوتے ہیں, ذرا سوچئے. وہ ایک واقعہ اس میں لکھے کہ ایک غیر مسلم جس کا نام نول کشور تھا, قرآن مقدس کا کمپوزنگ کیا کرتا تھا, کرنا باندھنا چلتے لگانا یہ سارا کام کیا کرتا. لیکن اس درمیان وہ جب بھی کمپوزنگ کرتا تو اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا دیتا, اور کچھ دیر کے بعد رکھنے کے بعد پھر وہ اٹھا کر کے اوپر روزانہ کا یہ معاملہ ہوتا, حتیٰ کہ وہ دنیا سے چلا گیا, گزر گیا.
اب لوگ اس کی لاش کو جلانا چاہ رہے ہیں. نول کشور کہے بھائی اپنے دھرم کے مطابق ہم اسے جلائیں گے. وہ لاکھ سندل کی لکڑی ہو، تیل ہو، گھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ لاش جل نہیں دے رہا. لاسٹ میں اخیر میں تھکار کے دفن کر دیا گیا. حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہم حضرت اس زمانے کی تھی. حضرت قاسم صاحب نانوتوی کے خواب میں وہ نول کشور صاحب آئے تو دیکھ رہے ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ نول کشور تو جنت میں ٹہل رہا ہے. نول کشور جنت میں ٹہل رہا ہے. کہ نول کشور تم یہاں؟ کہا کہ ہاں حضور. کہا کہ ارے، کہا کہ جب ہم کمپوزنگ کرتے تھے تو ہماری یہ حرکت ہوتی، ہم یہ عمل کرتے، اس کے صدقے میں، اس کی برکت سے اللہ نے مرنے سے قبل کلمہ نصیب فرما دیا. اور کلمے کی حالت میں ہماری موت ہوئی. ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے جنت میں ڈالے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، سوچیے سمجھیے کیا حالات ہیں. اللہ اکبر. پتا نہیں ہمارے ایمان والے لوگوں کو کیا ہو گیا. اب ان کے بچوں کے لیے مکتب کے لیے بھی وقت نہیں اس کے پاس. مدارس سے بچے کم ہو رہے ہیں. اس کو اب فضول سمجھا جا رہا ہے، ضیاء وقت سمجھا جا رہا ہے. وقت کو ضائع کرنا، برباد کرنا. بس زیادہ سے زیادہ اگر بات سمجھ میں آئی تو آدھے گھنٹے کے لیے کسی خالہ سے، بوا سے، اس سے اس سے، جیسے تیسے پڑھا کرتے. بس سارا کا سارا وقت دنیا کی بات. مکتب والے، مدرسے والے، بات ان کو سمجھ کیا ہو گیا لوگوں کو. یہ انتہائی محرومی کی بات ہے. میرا خیال انتہائی محرومی کی بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ حافظ قرآن کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ وقت ہو چکا ہے. کیا کیا کہا جائے، کس طرح سمجھایا جائے کہ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، حافظ قرآن کی کیا اہمیت ہے، اور حفظ میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. اللہ مفتی صاحب فرمانے 15 منٹ وقت ہے. یا اللہ. حضرت مولانا عبدالکریم پاریک صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا، ناگپور RSS کا ہیڈ کوارٹر ہوا، لیکن غیروں سے بڑا تعلق ان کا. غیر اپنے محفل میں مولانا کو بلایا کرتے تھے. حضرت مولانا عبدالکریم پاریک صاحب قرآن کے عاشق جی. RSS کے ایک پروگرام میں بلایا، چلے گئے. کچھ اور بھی ان کے جیسا وضع قطع والا چلے گئے. جب وہ جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی جانے دے دیا گئے. تو ان کا ایک پروگرام تھا جس میں بڑے بڑے سادھو سنت، مذہبی، دھارمک آدمی سارے لوگ آئے ہوئے تھے. اس میں ایک عورت تھی، اور اسی عورت کے اعزاز کے لیے، استقبال کے لیے، اور بھی ان کے سایہ نشان جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ منچ سجایا گیا تھا، وہ محفل لگائی گئی تھی، وہ مجلس منعقد کیا گیا. اسی عورت کی کیا بات تھی؟ اس عورت میں، وہ عورت میں بات یہ تھی کہ آپ نے دھارمک کتاب وید کے چند اشلوک کی حافظہ تھی، یعنی زبانی یاد کر لی چند اشلوک. تو مولانا کو جب معلوم ہوا کہ وید کے چند اشلوک اور باب کو حفظ کرنے کا یہ احساس اور یہ مرتبہ اور اتنا شاندار استقبال، اتنے سارے لوگوں کو بلانا اور بلانے کے بیچ ان کا استقبال کرنا، مولانا عبدالکریم پاریک صاحب اللہ تعالیٰ حکمت مسلط سے بڑے کام لیتے تھے. وہ بغل والے ان کے ساتھ جو لوگ تھے، پوچھو نا یہاں کوئی اتنی بڑا مدرسہ ہے تو وہاں سے کچھ بچے کو بلا کے دیا. وہ آدمی معلوم کیا، ایسی بات ہے ابھی جیسے کیسے ہندوستان کے متعلق مدرسے کا خیال
تو گئے معلوم ہاں مدرسہ ہے. کہا حضرت آئے ہوئے ہیں 10 جو حافظ قرآن ہیں وہ بلا رہے ہیں. آسانی سے یہ قرآن کا احساس ہے, معجزہ ہے, کیا بات ہے. 10 کیا اور بھی چاہتے تو مل جاتا, لیکن 10 کہے چلے گئے. حضرت کا چونکہ حکم ہوا تو یہ جو رضاکار تھے, تعلیم دیتے, کام کرنے والے, وہ بھی جانے دے دیے کہ بھائی حضرت بلا رہے ہیں, سب کو بیٹھا دیے گئے. اب ان کی تعریف میں جو کلمات لوگ کہہ رہے تھے حضرت کی باری آئے تو وہ بھی کہے کہ بہت اچھی بات ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے, اور کیا بات ہے, وید کے چند شلوک کو حفظ کر لینا. لیکن ان کے بعد لوگوں کو کہا, مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے, یہ دیکھیے یہ جو چھوٹے چھوٹے 10 بچے دیکھ رہے ہیں, یہ 10 کے 10 ہمارے مذہبی کتاب کلام مجید جو 30 پارہ میں ہے, یہ 312 کو اپنے سینے میں حفظ کیے ہوئے ہیں حافظ قرآن, یہ 10 بچے ہیں. تمام لوگوں کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی کر گئی. یا اللہ, 30 پارہ کا حافظ قرآن, یہ چھوٹے چھوٹے کم عمر بچے. سارے حیران. جواب زبردست طریقے سے دے دیا تھا حضرت نے کہ جب ان کا یہ احساس ہو سکتا ہے, ان بچوں کا کیا احساس ہونا چاہیے اور کتنا شاندار استقبال ہونا چاہیے, سوچ سکتے ہیں. میرے محترم بزرگوں, دوستوں, ضرورت ہے ہمارے دل میں قرآن کی اہمیت آ جائے. خدا کی قسم یہ بڑا مظلوم کتاب بھی ہو رہا ہے. لوگوں کے گھروں میں تو ہے, لیکن مہینہ نہیں سالوں میں اس بوسیدہ جزدان میں لپٹے ہوئے مظلوم قرآن کو جھاڑ کر کے کتاب کھول کر کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. اب اس کے لیے بس صرف مدرسے کے بچے ہی رہ گئے ہیں. حالانکہ وہ شفاء لما فی الصدور ہے, نسخہ کیمیا ہے, دل کی سیاہی کا علاج ہے, وہ زبردست روحانی صابن ہے, اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. وہ سارا سیاہی پن, کالا پن دل کا ختم کر دے. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں اس ٹیکنیک کو, اس صابن, اس کو دل میں ہم اتار نہیں رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, ڈپریشن, پورا نظام عالم اس وقت اتھل پتھل ہے. چاہے ایشیائی ملک ہو, یورپ کے ممالک ہو, افریقہ کے ممالک ہو, پوری دنیا پر نگاہ ڈالیے. اللہ سے رابطہ, کنیکشن, تعلق, نسبت کمزور پڑتا جا رہا ہے ایمان والوں, جس کا یہ نتیجہ ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے, سنا ہے کہ نہیں سنا؟ مفتی صاحب موجود ہیں, علماء موجود ہیں, خلق قرآن کے مسئلے پر اللہ اکبر